اللہ پاک نے جو سب سے عظمت والی کتاب تھی وہ بھی ہمارے لیے نازل فرمائی، اور سب سے عظمت والے جو رسول تھے اللہ نے وہ بھی ہمیں عطا فرمائی، اور سب سے عظمت والی جو رات تھی وہ 27ویں رات رمضان المبارک کی، وہ بھی ہمیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ عظمت والی رات جس رات حضور دنیا میں تشریف لائے وہ بھی ہمارے لیے، اور ساری امتوں میں جو افضل امت ہے وہ بھی یہی حضور کی امت ہے، اور سارے فرشتوں میں جو سب سے افضل فرشتے ہیں حضرت جبریل امین سید الملائکہ، انہی کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن بھیجا۔ بہت سی عظمتیں اللہ پاک نے اکٹھی کر دی ہیں، اور ہمیں وہ عظمتیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور ہم ناقدرے ہیں جو قدر کرنا نہیں جانتے، نہ قرآن عظیم کی تلاوت ہم کرتے ہیں، نہ آج نوجوان لڑکے رمضان شریف کی تعظیم کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو رمضان میں روزے ہی کھائے جاتے ہیں، اور نہ ہم اس قدر کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے آقا کسی بھی امت کا رسول بنا دیتا اور ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ محض عطائے ربانی ہے، عطائے خداوندی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ کسی کتاب کو پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرآن عظیم پڑھنے میں ثواب ہے، اور ہمیں وہ رسول اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جس کی شفاعت قیامت کے دن عام ہوگی، اور 10 طرح کی شفاعت حضور کریں گے۔ ان میں ایک شفاعت تو وہ ہے کہ جو نبیوں کی ہوگی، حضور انبیاء کرام کی بھی شفاعت کریں گے۔ تو غلط فہمی مبتلا مت ہونا کہ معاذ اللہ کے انبیاء کرام گناہگار ہیں ان کی شفاعت کریں گے، نہیں، وہ تو گناہوں کا تصور بھی نبیوں کے پاس نہیں ہے، پھر ان کی شفاعت کس لیے ہوگی؟ تو میرے عزیزوں، ان کی بھی شفاعت کریں گے حضور، کس بات میں؟ کون ہے پیچھے؟ ارے جو لوگ پیچھے ہیں ادھر سے چلے آئیں، سامنے آ جائیں، پردہ نشین ہے، عورتیں بے پردہ ہوئی ہیں آج، مرد پردے میں موبائل سے باتیں کر رہے ہیں، ادھر آگے سنو، یہ ٹائم نکل جائے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ شفاعت جو نبیوں کی حضور کریں گے، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ گناہگار ہیں، بلکہ اس لیے کہ شفاعت کا دروازہ بند ہوگا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر پائے گا، تو سارے نبی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے سرکار آپ شفاعت کا دروازہ اپنے رب سے کھلوا دیجیے تاکہ شفاعت شروع ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب ان سارے نبیوں کی سفارش اللہ پاک سے کریں گے کہ اللہ ان کو شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرما۔ کمزور
जोरी से बोल रहे हो? एक आदमी तो मेरा मुंह देख रहा है, वोट नहीं ला रहा बिल्कुल भी, अभी देख रहा हूँ। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। थोड़े से भुले हैं सुभान अल्लाह। क़यामत में कायदे से भुलेंगे। ये शफाअत हुजूर की सारे नबियों के लिए होगी। सरकार फरमाते हैं कि मेरे हुजूर के बाद जिनका सबसे बड़ा मर्तबा है वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह वला नबीना वालैहिस्सलाम। वो क़यामत के दिन हुजूर की तरफ देखेंगे, चश्मे तमन्ना से देखेंगे, काश हुजूर मेरी तरफ भी करम की निगाह कर ले। कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया, कितना बड़ा मर्तबा। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन सारे नबियों और रसूलों के लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे। हरी टोपी वालों तुम्हारी तरफ है मेरा ध्यान, जोर से बोला करो हाँ। तुमसे पीछे जो आएंगे ज्यादा गहरा रंग लिए हुए हैं तुमसे, बोलो तरफ को बोलो सुभान अल्लाह। नूर के मिंबर, नूर की कुर्सियां, और सारे नबियों को हुक्म होगा कि अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। सारे नबी अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाएंगे। सरकार फरमाते हैं मगर मेरी कुर्सी खाली रहेगी, मैं नहीं बैठूंगा। हुक्म हुआ, सब बैठ गए। हुजूर ने फरमाया मैं नहीं बैठूंगा। तो अल्लाह पाक हुजूर को हुक्म देगा महबूब तुम बैठो, क्यों नहीं बैठते? यहाँ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो करें। ये आज वहाबी देवबंदी, ये नगरिया में भी देवबंदी कुछ पनप गए हैं। ये कहा था देवबंदी मुल्ला इमाम बन के और रहा इमाम बन के और निकला वहाबी बना के कुछ लोगों को। ये नाकदरे लोग नहीं जानते हैं कि हुजूर की कदर क्या है। नाकदरे नहीं जानते। इनके इमाम ने, इनका जो मौलवी यहाँ निकला है हिंदुस्तान का, इस्माइल देहलवी, जिसने हिंदुस्तान में वहाबियत फैलाई है, देवबंदियत फैलाई है, उसने लिखा है अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में हुजूर के लिए कि वो अपनी बेटी को फातिमा को नहीं बचा सकेंगे, हमें क्या बचाएंगे? माज़अल्लाह बोलो, बोलो जोर से बोलो माज़अल्लाह। उसने लिखा है कि हमें क्या बचाएंगे, वो अपनी बेटी को नहीं बचा सकेंगे। मैंने कहा ये जो तुमने कहा बेटी को नहीं बचा सकेंगे, ये झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। और ये जो तुम बोल रहे हो कि हमें क्या बचाएंगे, ये सही बोल रहे हो। तुमने जो कहा कि हमें क्या बचाएंगे, ये बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हुजूर उसी को बचाएंगे जो ईमान वाला होगा। जो बचने के काबिल होगा सरकार उसी को बचाएंगे। लड़के, ए बेटा तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। नुकसान मैंने चाहता किसी सुन्नी मुसलमान का। वो बयान है कि जो अल्लाह के यहाँ काम आएगा, इंशाअल्लाह काम आएगा क़यामत में। तो जो बचने के काबिल होगा यानी ईमान वाला होगा, हुजूर उसी को जाएंगे। और जो बचने के काबिल ही नहीं रहा,
کلمہ پڑھ کے بھی اندر سے بے ایمان ہو گیا اسے رسول ہرگز ہرگز نہیں بچائیں گے اسے تو خدا بھی جہنم سے نہیں نکالے گا اور رائی کے دانے برابر اگر ایمان ہوگا کسی کے دل میں تو گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو وہ بھی حضور کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور سرکار نے خود فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ سبحان اللہ ماشاء اللہ تب کہ بول دو سبحان اللہ دیر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے یہ حدیث کا آخری جملہ پڑھا میں نے اتنی لمبی حدیث ہے کئی رکوع کے برابر ہے اگر میں سناؤں تو پھر اس کی تشریح کرتے کرتے صبح ہو جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا قیامت کے دن اور جب میں سجدہ کروں گا میرا رب مجھے نظر آئے گا میں اس کو دیکھوں گا حضور کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا حضور فرماتے ہیں کہ فوراً ہی میں اس کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا جب سجدے میں گر جاؤں گا تو میرا رب مجھے اس وقت خاص قسم کی حمد مجھے سکھائے گا فَأُثْنِي عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي فرماتے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں وہ کلمات تسبیح کہوں گا اور حمد و ثنا کے وہ کلمات ادا کروں گا جو خاص کلمات میرا رب اسی وقت مجھے سکھائے گا اے میرے حبیب اب یوں میری تعریف کرو اب یوں میری تعریف کرو خدا فرمائے گا اب یوں میری حمد و ثنا کرو اب یوں میری بارگاہ میں نذرانہ ثنا پیش کرو سرکار فرماتے ہیں خدائے پاک سکھاتا رہے گا اور میں ثنا کرتا رہوں گا ادا کرتا رہوں گا اور یہ وقت کتنا گزر جائے گا دنیا کے اعتبار سے 1 ہفتے کا ٹائم یا 2 ہفتے کا ٹائم گزر جائے گا 15 دن کا ٹائم بتاؤ اتنا لمبا سجدہ قیامت کے دن ہمارے سرکار کریں گے اور وہ بھی سجدے میں رہیں گے لگاتار سجدے میں لگاتار زبان مبارک سے وہ کلمات عرض کریں گے رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے وہ شفاعت کی تمہید باندھیں گے اور کہیں گے نہیں زبان سے کہ میری امت کی میں شفاعت کر رہا ہوں نہیں بلکہ خود صرف تعریف کریں گے خدا کی صرف حمد بیان کریں گے صرف حمد بیان کریں گے صرف حمد و ثنا زبان پہ لائیں گے کہ اتنا رحمت کو جوش آ جائے گا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا کہ اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وَقُلْتُ اسْمَعْ وَاشْفَى تُشَفَّى وَسَلْ تُعْطَى اللہ پاک فرمائے گا 2 ہفتے کا ٹائم گزرنے کے بعد اے میرے حبیب اب تو اپنا سر مبارک اٹھاؤ اب تو سر مبارک اٹھاؤ اے محبوب جو کہو گے وہ سنا جائے گا جو مانگو گے وہ دیا جائے گا جو شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت قبول ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی سعید احمد صاحب قبلہ شفاعت مصطفیٰ نعرہ تکبیر مصطفیٰ سجدے میں گر جائیں گے کیا بات یہی
वो चीज है जिसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बरेली शरीफ से पुकार के कहा, गिरते हुओं को, हम लोगों को, हम गिरे हुए हैं ना, गिरते हुओं को मुर्दा सिजदे में गिरे मौला। क्या बात है, कंजूसी छोड़ दो मिस्र वालों, बारात बोझ वालों, तुम पे तो बारात का बोझ है, बोलते क्यों नहीं जोर से सुभान अल्लाह। जब पैदा होता है वही बारात वाला है। गांव का नाम तो देखो, बुढ़ा हो गया वो भी बारात वाला, बारात वाला, नौजवान जवान सब बारात वाले, अजी जो मर गए वो भी बारात वाले, जो आइंदा आएंगे तुम्हें तो फ्री फंड में मजा आ गया, पैदाइशी बारात वाले हो। हाँ? बोला करो तो आपका सुभान अल्लाह। और कौन से तुम्हारी नहीं बारात क्या? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता हो 10 मिनट और बहुत बढ़ा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। दिल से सुनना, चलो आज 10 मिनट दिल से सुनो। कभी कभी मिलती है तो 12 बजे सुनाओगे। गिरते हुओं को मुर्दा सजदे में गिरे मौला। इमाम साहब ने राब्ता किया तो मना कर नहीं सका, माजरत कर नहीं सका कि मेरे इलाके का मामला है, बहुत लंबा सफर है भाई, बिहार, बंगाल, झारखंड, लंबा सफर है। इमाम साहब, अच्छा आप हैं? इमाम साहब जी, नकीब साहब जी, तो बात आपकी तारी नहीं गई जी। हम चाहते हैं हमारे इलाके में हम टाइम दे, लेकिन टाइम हमारा सही इस्तेमाल कर लिया हो ताकि लोग ज्यादा सुन सके। हम जब आए आपके यहाँ तो 100 आदमी होंगे तो भी हमें सुनाना है, बेशक सही बात है, और 100,000 होंगे तो भी सुनाना है, तो हमारा मनसब है सुनना। तकलीफ है हमारे मोहब्बत के बरसों कादरिया की बेशक, अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। गिरते हुओं को मुर्दा सिजदे में गिरे मौला, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है। बताइए आज हम 2 मिनट का सजदा नहीं कर पा रहे हैं, सजदे के अंदर जैसे गया ऐसे एकदम उठ गया, सुभान अल्लाह भी सही, सुभान रब्बियल आला भी नहीं पढ़ पाता सही। अल्लाह पाक तौफीक दे तो सही नमाज पढ़ना सीख। आमीन सुमा आमीन। जो 2 हफ्ते का सजदा करेंगे क़यामत के दिन, किस लिए? वो रब को खुश करने के लिए करेंगे कि रब करीम खुश हो जाए, उसका दरियाए रहमत जोश में आ जाए। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह पाक से हुजूर एक बार भी उस वक्त तक कहेंगे नहीं कि मेरी उम्मत की शफाअत मैं कर रहा हूँ, मुझे उम्मत को बख्श दे, ये कलमा है ही नहीं उस हदीस में। उसमें यह है कि मेरा रब मुझसे ये फरमाएगा, मेरे हबीब अपना सर मुबारक उठाओ। अजीब बात है, साजिद सजदे में है और मसजूद कह रहा है सर उठाओ। आबिद अपने रब की इबादत में है और माबूद कह रहा है महबूब बस करो। कि सरकार की चश्माने मुबारक से जो आंसू निकलेंगे, अगर वो जहन्नम की तरफ को बह निकले तो जहन्नम का क्या हश्र होगा। इसलिए प्यारे अब तो बस करो,
سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا. قل تسمع، کہو تمہارا سنا ہوا قبول ہے، تمہارا کہا ہوا قبول ہے. کہا کچھ نہیں، صرف حمد و ثنا بیان کی ہے. وشفا تشفا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہے. ابھی کی تو نہیں ہے شفاعت؟ ارے بولو نا، ابھی کی تو نہیں ہے، ابھی تو سجدہ ہی کر رہے ہیں. شفاعت ابھی کی؟ ارے زبان سے بول دو نا، بتا تو رہا ہوں. کی نہیں ہے، کی نہیں ہے شفاعت، مگر خدا فرما رہا ہے قبول ہے. اسی کو تو کہتے ہیں محبوبیت، کہ کہنے سے پہلے مقبولیت ہو گئی، بات کرنے سے پہلے مقبولیت اتر گئی. سبحان اللہ. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ میں سجدے سے اٹھوں گا اور جہنم کے دروازے پہ آؤں گا. جہنم کے پاس حضور تشریف لائیں گے. اللہ پاک ایک حد قائم کر دے گا. محبوب، یہ 3 حدیں رکھی جائیں گی جہنم میں. ایک حد کے لوگوں کو سرکار فرماتے ہیں فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ان سب کو جہنم سے نکال کے میں جنت میں داخل کروں گا. اگر کنجوسی نہ کرو تو زور سے بولو، میں پتے کی بات کروں گا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک میری شفاعت سے ان گناہگاروں کو، مومنین کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا. یہ نہیں فرمایا اللہ کہ میری شفاعت سے وہ داخل کرے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ میں جہنم سے نکالوں گا اور میں جنت میں داخل کروں گا. حالانکہ یہ سب ہوگا خدا ہی کے حکم سے، مگر میں نکالوں گا اور میں جنت میں داخل کروں گا. یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ وہ آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے کہ وہابی لوگ کلمہ میرا ہی پڑھ کے میری ہی شفاعت کا انکار کریں گے اور کہیں گے وہ تو اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے، ہمیں کیا بچائیں گے، یہ بکواس کریں گے. اس کا رد میرے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا. اے وہابیوں خبردار، مجھے مجبور محض مت سمجھنا. مجھے تو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں جہنم سے خود نکالوں گا اور جنت میں خود داخل کرے. کیا بات ہے، اسی لیے تو اہل سنت کے امام سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ابے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تم کسی اور کے گھر میں کسی کو داخل کر لو گے؟
ना कहूँ जबान से, वो भी एक को नहीं, दो को नहीं, फौज को पूरी। ये सारा मजमा है। और ये मौलाना साहब किसी के घर में ले जाके दाखिल कर ले, हो जाएगा ऐसा? नहीं। जिसके घर में दाखिल कर दे वो मत बोलना, कह देना मेरे घर में सबको ले जाओ। कर देंगे? नहीं। बगैर इजाजत कर देंगे दाखिल? नहीं। बोलो ना। एक दो को नहीं, हजारों को, हजारों को नहीं, लाखों को, लाखों को नहीं, करोड़ों को, करोड़ों को नहीं, अल्लाह जाने अरबों को। जन्नत बेशक खुदा ने बनाई, मगर किसके लिए? जिसके लिए बनाई है उसे इख्तियार दे दिया, प्यारे जन्नत मेरी है, बनाई मैंने तुम्हारे लिए। क्या बात। जिसको चाहो इसमें दाखिला दे दो, तो हुजूर सारी उम्मत को अपने पीछे पीछे लेके जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कै हदें बनाई अल्लाह पाक ने? पहली हद के लोगों को निकाला जन्नत में, फिर दूसरी मरतबा वापस आए और वहीं आएंगे जहां सजदा किया था। फिर वो सजदा फिर 2 हफ्ते का करेंगे, फिर वही हुक्म होगा उठो, सर उठाओ। फिर हुजूर फरमाते मैं आऊंगा, फिर एक हद और कायम कर दी जाएगी, उसके लोगों को सबको निकाल लूंगा और जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर तिबारा हुजूर आएंगे, तिबारा। और तीसरी बार हुजूर फरमाते हैं कि जिसे कुरान ने रोक दिया, यानी वो काफिर हो गया, बस वही बचेगा, और उसके सिवा जिसके दिल में राई के दाने बराबर ईमान होगा, उसको भी मैं जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करूंगा। यह है इख्तियार, रसूल का इख्तियार है, इसे कहते हैं इख्तियार मुस्तफा। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल की शान है। जानना चाहते हो जन्नत में कि नहीं? सोच समझ के बोलना। देखो माशाल्लाह लोग अब तक आ रहे हैं, सलामत बड़ी देर की, मेहरबान आते आते। जल्दी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दौड़ के आओ, इमाम लोग लग रहे हैं। तो वालेकुम सलाम। चलो मेरे अजीजों, तीन बार में सबका बेड़ा पार इंशाअल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हो कि नहीं चाहते? जोर से जाना चाहते हो? जाना चाहते हो अगर जन्नत में, तो मरते मर जाना, सुन्नियत मत छोड़ना। यार अगर शुरू में हो जाता ना काम, तो जागता जा रहा है, वो भागता आ रहा है। जो भैया सदी वाले, तुमको लग गई? मेरे अजीजों, ये शान है हमारे सरकार की। सुन्नियत में कायम रहोगे ना, तभी इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। और अगर झांसे में आ गए, किसी के लालच में आ गए, किसी की गलत सोबत उठा ली और उसने बेदीन बना दिया, वहाबी बना दिया, देवबंदी बना दिया, तो याद रखो ठिकाना नहीं लगेगा सिवाय जहन्नम की। क्यों? वहाबियों को पेशवा ने लिख दिया है
دیا ہے، وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکیں گے، ہمیں کیا بچائیں گے؟ مرنا ویسے نہیں بچائیں گے۔ میرے عزیزو، اب میرے سرکار نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، سرکار فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی زور سے بولو، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اچھا کنجی آپ تو دیکھتے ہیں نا روزانہ، تالے میں لگائی جاتی ہے، اس میں ہوتے ہیں دانتے، دندانے ہوتے ہیں نہیں، جتنے کنجی اہم ہوتی ہے، تالا اہم ہوتا ہے، اتنے کنجی میں دانتے بھی اہم ہوتے ہیں۔ اگر ایک دانتا بھی ٹوٹ جائے کنجی کا، تالا کھل جائے گا؟ بولو، نہیں کھلے گا۔ 5 دانتے کنجی میں، اور 5 جھڑ گئے، تالا کھلے گا؟ محنت کرتے رہنا، تالا نہیں کھلے گا۔ کنجی گھومتی رہے گی تو تالا نہیں کھلے گا، بولو نہیں کھلے گا۔ اللہ پاک نے جو جنت کی کنجی بنائی ہے نماز، اس کے بھی 5 دندانے ہیں، 5 دانتے ہیں اس کے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب اور عشاء کا، 5 دانتے۔ اگر ایک بھی دانتا کم ہو گیا، وہ لوگ سبق سیکھ لیں تو کہتے ہیں 2 ٹائم کی پڑھ لیتا ہوں، تو کہتے ہیں جس ٹائم کی ملتی ہے اس ٹائم کی پڑھ لیتا ہوں۔ جیسے نماز بھی کہیں بھاگی چلی جا رہی ہے اور ان کے ہاتھ نہیں لگتے۔ اللہ نے ٹائم مقرر کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ان کے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو جس کے 5 دانے جھڑ گئے ہوں، دانتے جھڑ گئے ہوں، یعنی 5 ٹائم کی نماز جو گول کر جائے، نہ پڑھے، اس کا تالا کھلے گا؟ بولو، اس لیے فکر کرو جنت کی، اور 5 وقت کی نماز اللہ پاک توفیق دے تو جماعت سے پڑھو انشاءاللہ تعالی۔ تو حضور کیا فرماتے معلوم ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک قائم ہے، زور سے بولو۔ اور ایک اس کا ترجمہ لغوی کر لیا جائے تو صلاۃ کا معنی ہے درود، تو مطلب یہ ہوگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک درود و سلام میں ہے۔ اس لیے 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام حضور پہ پڑھتے رہو۔ ایک آسان سا درود و سلام میں بتا دوں اردو میں، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام۔ سرکار کا تصور کر کے کرو، سن رہے ہیں پڑھتے چلے جاؤ۔ موٹر سائیکل چلاؤ تو بھی، بس میں ہو تب بھی، کار میں ہو تب بھی، بیکار ہو جب بھی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ یہ بہترین کارآمد نسخہ ہے محبوب کو راضی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور جنت میں داخل ہونے کا انشاءاللہ۔ عمل میں لانا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، پڑھتے رہنا انشاءاللہ۔ یہ میرے عزیزوں، اللہ پاک جل مجدہ نے جنت کی کنجی نماز کو بنا دیا، اور نماز کس لیے ہے؟ یہ بھی ذرا مزے کی بات
ہے قرآن سے پوچھو ٹھنڈے ہوتا نہیں مائک کو اللہ پاک نے جتنی تاکید قرآن عظیم میں نماز کی فرمائی ہے اور اس کے حبیب نے حدیث میں جتنی تاکیدیں نماز کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں اور جتنی وعیدیں نماز کے ترک پر قرآن و حدیث میں آئی ہے اس لیے کسی دوسرے کام میں نہیں ہے مگر اسی نماز کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری سبحان اللہ اے حبیب میرے محبوب نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اللہ اکبر اب آپ اس کی اہمیت دیکھیں ذکر کی حج ہے نا حج عرفات میں حج ہوتا ہے عرفات کے میدان میں جو حاجی گئے ہیں انہوں نے حج کیا ہے عرفات میں جہاں سارے حاجی 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی جمع ہوتے ہیں وہاں پر اگر امام صحیح العقیدہ سنی ہو مسجد کا تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی وہ بدعقیدہ ہو تو چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو چاہے کعبے میں ہو چاہے مسجد نبوی میں ہو چاہے مزدلفہ میں ہو چاہے عرفات میں ہو اس کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھی جائے گی جائز نہیں ہے سمجھ کے نماز ہی نہیں ہوگی اور گناہ الگ سے ہوگا تو وہاں اگر امام سنی ہو اور جماعت سے پڑھی جائے تو حکم یہ ہے عصر کی نماز بھی ظہر ہی کے وقت میں ادا کرنا ہے امام کے پیچھے کیا سمجھتے ہو عصر جس کی اہمیت ساری نمازوں میں سب سے زیادہ ہے اسے ٹائم سے پہلے پڑھنا ہوگا ظہر کے وقت اور اپنی اپنی پڑھ رہے ہو تو عصر کے وقت میں ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے اور مزدلفہ میں جا کر یہ مغرب کی نماز بھی قصداً قضا کرنا پڑے گی اور عشاء کے وقت میں جا کے مزدلفہ میں پڑھی جائے گی میرے ایسے ذرا سوچو نماز کبھی قضا کرنے کی چیز نہیں مگر وہاں کیا ہوتا ہے حج جیسی عبادت میں نماز قضا ہو رہی ہے نماز وقت سے پہلے پڑھی جا رہی ہے اور ایک نماز مغرب کی وقت کے بعد پڑھی جا رہی ہے کیوں ہے ایسا بات یہ ہے کہ نماز نام ہے ادائے حبیب کا حضور نے جس طرح کیا ہے ہمیں اسی طرح کرنا ہے سبحان اللہ ایسے جی سبحان اللہ ماشاء اللہ ظہر کے وقت ٹائم میں عرفات میں عصر کی پہلے پڑھائی اپنے صحابہ اور وہاں سے مزدلفہ جا کر مغرب کی نماز قضا کر کے عشاء کے ٹائم میں پہنچ کے پڑھائی اب جماعت سے ہی پڑھائی سرکار بہرحال مگر ہے نماز کس لیے اللہ کی یاد کے لیے حضور اللہ پاک فرماتا میرے ذکر کے لیے میری عبادت کرو نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے تو نماز پہلے کیوں پڑھی جا رہی ہے عصر کی ظہر کے وقت میں فقہاء نے فرمایا اس لیے کہ تاکہ اب ظہر کے وقت میں عصر کی بھی پڑھ کے یکسوئی سے خدا کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے گناہوں کی بندہ معافی مانگے جو مانگنا ہو مانگتا رہے اس لیے یہ نماز پہلے کر دی گئی
پھر مزدلفہ میں مغرب کی قضا کروا کے پڑھائی گئی. سبحان اللہ. اب ذکر کیا ہے؟ ذکر یاد. تاجر اس کو کیا ہے؟ یاد. یاد. اب دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سبحان اللہ کہنا بھی ایک ذکر ہے. ذکر بڑی اہمیت کا ذکر ہے یہ. بولو سبحان اللہ. دوسری کر کے بولو گے زور سے بولو سبحان اللہ. تم میرا ذکر کرو. اللہ پاک فرماتا ہے تم فاذکرونی. تم میرا ذکر کرو. یہ ترجمہ ہے اس کا. بولو کیا فرمایا؟ تم میرا ذکر کرو. یہ تو اس کا حق تھا. وہ مالک ہے کہ وہ ہمیں حکم دے کہ میرا ذکر کرو. لیکن حکم دینے کے ساتھ ساتھ کیا کرم فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو. اذکرکم اذکرکم. میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم ذکر کریں تو یہ ہم پر حق ہے. جی جی خدا پر کچھ واجب نہیں ہے. مگر فرما رہا میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ذکر کر کے دیکھو میں تمہارا ذکر. اچھا پھر حدیث قدسی میں تو یاد تک فرمایا من ذکرنی فی نفسہ. جو اپنے دل میں میری یاد کرتا ہے تنہائی میں تو فرماتا ہے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اور جو ومن ذکرنی فی ملأ. اور جو جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے, حلقے میں میرا ذکر کرتا ہے, لوگوں کی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے, تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا کرم بے حساب کیا کہنا. بڑی بات ہے. بولو کتنی بڑی بات ہے. خدا ہمارا ذکر کر لے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم. اس لیے ذکر خدا سے کبھی غافل مت ہونا. اگر اپنا سنی کوئی عالم آئے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کتنا بڑا عالم ہے کتنا چھوٹا عالم ہے. آپ ضرور جلسے میں جائے, آس پاس جہاں مل جائے موقع ضرور جائے کر. یہ بخشش کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے, نصیحت کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت میں خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا پاک ہم سے بہتر جماعت میں فرشتوں کی جماعت میں ہمیں یاد کرتا ہے. کتنے بڑے کرم کی بات ہے. اور یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب جو تمہارا ذکر کرتا ہے وہی میرا ذکر کرتا ہے. یعنی تمہارا ذکر میرا ذکر ہے. ذکر حبیب ذکر خدا ہے. ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے.
تو جس نے مصطفیٰ کو یاد کر لیا اس نے اپنے خدا کو یاد کر لیا. اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہادر اللہ جی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بولے بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. ہمارے یہاں ایک ملا تھا تو ہی ملا کہتے تھے اسے. ابراہیم نام تھا, ہم نے اس کا نام رکھ دیا تھا ابراہا, کیونکہ ابراہا ہاتھ کو لے کے آیا تھا خانے کعبہ اٹھانے کے لیے. یہ ڈھاتا پھرتا تھا ایمان میں, سنیوں کو بے ایمان بناتے پھرتا تھا. ہم نے اس کا نام رکھ دیا تھا کیا؟ ابراہا نہیں, ابراہا. کیا؟ اب رہا نام رکھ دیا تھا اس کا. پیشاب کرنے بیٹھتا تھا, آج ادھر لگاتا تھا, یہ حالت تھی. ساحل پہ جایا کرتا تھا, ساحل پہ تو آج ادھر آتی تو وہ اتنا ہی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک آدمی برابر میں اس کو کھیت میں لے رہا تھا, وہ بھی لے رہا کھیت. کیا پڑھ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو. لا الہ الا اللہ اتنا ہی پڑھ رہے ہو؟ بولے ہاں اتنا ہی آیا حدیث میں. بولے محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہے؟ کہتے ہیں اتنا ہی آیا حدیث میں لا الہ الا اللہ. اور ہے حدیث پاک افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کہ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تو بولا اتنا ہی آیا ہے حدیث میں, اس لیے میں اتنا ہی پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس نے بڑی لعنت اور ملامت ڈالی اس پہ. کہا بے ملا تو اتنا نہیں جانتا کہ جب تک حضور تک نہیں پہنچے گا خدا تک کیسے پہنچے گا؟ کیا بات؟ سمجھ گیا وہ بے علم, وہ چاہے